یعقوب کا خط جو ہے، یعقوب کا عام خط، یہاں پر ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، دوسری آیت، پہلا باب دوسری آیت. اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا. کس کی بات سمجھنا جی؟ نہ صرف خوشی بلکہ کمال خوشی کی، ایکسٹرا ہیپینس، حیران کن طور سے خوشی کی بات. پھر دیکھیں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے جی؟ صبر پیدا کرتی ہے. ایمان کی آزمائش جو ہے صبر پیدا کرتی ہے. ہم آس رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتا وہ صبر کرتا ہے. دعا کر سکتے ہیں اور اپنے طور سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایمان کی جو آزمائش ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے. یہ ایک آزمائش ہے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے. اور آزمائش، بیماری اور دکھ ایماندار کے آ جانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آ جاتے ہیں. بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے دیکھا بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بینیفٹ یہ نکلتے ہیں، اس کے بینیفٹ ہے آگے سے. یہ نیگیٹو کام نہیں ہوتے اس سے، بلکہ پازیٹیو کام ہوتے ہیں. پہلی بات تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آزمائش جو صبر پیدا کرتی ہے. جو مسیحی زندگی ہے اس میں بے صبری کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ کو ویسے بھی آپ اس بات کی پریکٹس کریں، صبر والا شخص جو ہے وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا. ایمان کی آزمائش جو صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو لکھا پورا کام کرنے دو. کتنا کام کرنے دو جی؟ پورا. کئی بار ہم آدھا ہی کام ہوتا تو ہم بیچ میں ڈسارڈ ہو جاتے ہیں. خدا کا شکر، صرف یہی تو بات ہے کہ خدا کا شکر ہم نے صرف اچھے حالات میں تو کرنا ہی نہیں. اب یہ وہ وقت آیا جب آپ کی شکر گزاری ڈائریکٹ آسمان پہ جائیں گی. یہ وہ موقع ہے. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ عام لائف میں تو شکر چل ہی رہا ہے. اس ٹائم پہ جو شکر ہوگا، جو تعریف ہوگی، پرستش آپ کریں گی اور آپ کریں گے، برابر خدا کا کام لگے رہیں گے. یہاں پہ خدا کو پتا ہے کہ کس دل سے اور کس پوزیشن میں یہ کر رہے ہیں. صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. جس کے اندر صبر نہیں ہے نا، اس کے اندر کمی ہے. جب صبر ہمارے اندر پوری طرح سے آ جائے گا، ہم صبر کے وسیلے سے لکھا پورا، تاکہ تم پورے کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. خدا اصل میں چاہتا ہے کہ ہمیں کسی بات کی کمی نہ رہے. تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، آزمائش کا، کوئی سی پرابلم مسیحوں پہ جب آ جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور صبر کے وسیلے سے ہم کامل ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر کوئی کمی ہی نہیں رہتی. ہاللیلویا. خدا ہم سے محبت کرتا ہے. خدا ہم کو دکھوں میں سے گزارتا ہے، ہمیں بیماریوں میں سے، آزمائشوں میں سے گزارتا ہے. لکھا ہے اگر تمہیں وہ بیٹا بنا لیتا تو کوڑے بھی لگائے گا، ہے جی. اور آزمائش میں سے نکل جائے کوئی بات نہیں، بیٹا بن کے نکلنا زیادہ فائدہ مند ہے. یا وہ کہتا ہے حرام، اگر نہ تو پھر حرام دادے ٹھہرے. صبر کو کام کرنے دو. یہ جو آزمائش آئے تو کمال خوشی کی بات سمجھنا ہے. اس میں کوئی بھی تم میں سے بے دل اور ڈھیلا نہیں ہو. کمال خوشی کی بات سمجھنا ہے. میں نے بتایا کہ میرے جب والد صاحب کو اس دن گرے تو بس اس دن تو لگتا تھا کہ اب ان کا اینڈ ہو جائے گا. اتنا خون منہ سے جا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ اگر دوبارہ گیا تو ویری ڈینجرس. تو میرا بیٹا اور رونے لگا. سمرونس نے کہا تو انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے دادا کا دوبارہ خون نکلے گا تو تم پھر سمجھنا کہ بہت خطرناک کام ہوگا. اور میں نے کہا کوئی خطرناک نہیں ہوتا یار، جو خداوند یسوع مسیح کو ہم نے دیکھنا کہ ڈاکٹر کو دیکھنا. دو تین باتیں ہوتی ہیں نا. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے باپ کو اس نے یہ پرابلم بتائی، آپ کو بھی کچھ بتایا، ڈاکٹر نے کہہ دیا. اور آپ کیا کہتے ہیں اور یسوع کیا کہتا ہے؟ اب آپ کی اور یسوع کی گفتگو شنید ہے. وہ تو جو ہے وہ جگہ تو وہ تو پرابلم جگہ پہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یسوع کیا کہہ رہا ہے. اب ڈاکٹر کے بعد یسوع کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، جو کچھ تم میرے نام چاہو میں وہی کروں گا. اور اس نے کہا میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا. یہ یسوع کہہ رہا ہے. اور پہلا پطرس دوسرے باب کی 24 میں لگا اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. یسوع مسیح کے خون نے شفا. جو مجھ پہ مان لے گا مرے گا ہی نہیں. زندہ جو زندہ ہے وہ مرے گا ہی نہیں، جو ایمان رکھے گا. اور جو مجھ میں ایمان رکھے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. اور جو زندہ وہ مرے گا ہی نہیں، ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ یسوع کہہ رہا ہے. اچھا جی یسوع نے بھی کہہ دیا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے رہتے ہیں خرے پتہ نہیں ماں شفا ہوئے کہ نہ ہوئے. میں نے اپنے والد صاحب کی دفعہ پر یہی دعا، میں خدا ہوں جب میں نے تو دیکھا مجھے تو ایسا جسمانی عقل سے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کی اب ٹائم پورا ہو جائے گا. اور ابلیس نے 2-3 بار میرے کان میں آواز بھی دی ہے کہ اب تیرے باپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا. میں کہا اچھا جی. لیکن اس کی بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کی طرف سے آواز، جب اس کی بات آتی تھی پھر میں سوچتا تھا یار یہ خدا کچھ کر جائے گا کا.
لیکن اپنی عقل سے میں سوچتا تھا، دیکھنے سے ایسے لگتا تھا. تو میں نے کہا خدا اگر میرے باپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو خدا تیرے نام کی تعریف، تیرا نام مبارک ہو. بس مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. تو پیار والا خدا ہے. اور اگر میرے باپ کی ابھی زندگی اور تو نے دینی ہے تو خدا پھر اس کو اس ازمائش سے نکال لینا، اس پرابلم سے بچا لینا. بس 2 الفاظ میں ہم نے دعا کی، خدا نے اپنا کام کر کے ہمیں دکھا دیا. تو ہم کامل بن جاتے ہیں، ہم صبر والے بن جاتے ہیں، اور اس لیے خدا آنے دیتا تاکہ ہم خوشی اور شادمانی کے مفہوم کو سمجھیں. خوشی میں تو خوشی ہے ہی، خدا نے سانو خوشی بخائی ہے، منڈا ہوا جی خوشی بخائی، وہ تو خوشی ہے ہی، لیکن دکھ میں خوشی کے ساتھ نکل جانا یہ خدا سکھانا چاہتا ہے. خدا اس لیے مصائب میں آنے دیتا ہے تاکہ ہم دکھ میں سے گزرتے ہوئے مسکراتے ہم کہیں پریز دا لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو، آئی ایم اوکے، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. کیسا پوزیٹو فیتھ ہے اس کا. میں اپنے بدن کے اس کھال کے برباد ہو جانے کے بعد بھی اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. میرا مخلصی دینا، آپ کا مخلصی دینا زندہ ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. ہم کیا کہتے ہیں شفا لینے کے لیے کہ ہاں خدا آئی ایم ریڈی. بس اس میں جب ہم بالکل کلیئر ہو جائیں گے تو ہمیں شفا مل جائے گی. 1 منٹ لگنا ہے. اور جب تک ہم اس پوائنٹ کو سمجھیں گے نہیں، ان ساری باتوں کو شکر گزاری سے قبول نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اسی طرح سے تھوڑا بہت سکھاتا رہتا نا. بنی اسرائیل کو ہم کو سکھاتا رہا، وہ دکھوں میں سے نکالا اس نے. کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں. موسیٰ کا سسر آیا، انہوں نے کیا ہوا، پاپا جی تاڈا سورا آیا ہے. انہوں نے کہا بلا ذرا. انہوں نے کہا پاپا جی خدا نے بڑے کم کیتے سر. گواہی ہوئی تو پیچھے کو بتایا نا. کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو خدا نے رہائی دی، تو تبھی تو اگلے کو گواہی دی. تو گواہی دینے کے لیے تو خدا نے کہیں سے مواد تمہیں دینا. ہاللیلویا. کامل ہو جاتا ہے بندہ اور شادمانی کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے کہ شادمانی اصل میں ہے کیا. جو پھر دکھ میں شادمان ہو جاتا ہے وہ خوشی میں تو خوشی ہے، پھر اس کو پورے طور سے شادمانی، اور پھر گواہی دینے کے قابل ہو جاتا ہے. کیا وہ اس نے کہا اپنے سسر سے، اس نے کہا دیکھو جی ہمارا خدا نے ایسے کام کیا ہے، سمندر میں سے نکال لایا ہمارے، اور آسمان سے اس نے پھر ہمارے لیے کھانا بھی پھینکتا دیکھو روز. پریز دا لارڈ. اس نے کہا واہ یار تمہارا خدا سچا ہے. اور اس نے بتایا اس نے کہا میرے ساتھ لوگ لڑے تھے تو خود زمین ہی کھا گئی. اس ٹائم تو بڑا عجیب لگتا کہ یار میرے مخالف ہو رہے لوگ کیوں مجھے تنگ کر. اس نے سوچا بھی ہوگا، لیکن خدا نے کہا تو فکر مت کر، میں تیری جنگ لڑنے والا. خدا یسوع مسیح نے اس شخص کو شفا دی جو قبروں کے اندر رہتا تھا. تو خدا یسوع مسیح کو اس نے کہا، لیکن ہم کہتا ہے یہ اس کی دعا ہے. اس بیمار آدمی کی جب وہ شفا پا گیا اس نے دعا کی، اس نے خدا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا من کلام دے، خدا مجھے امریکہ لے جا کلام کے لیے، مجھے انگلینڈ لے جا. اس نے کہا نہیں تو میرے ساتھ نہیں جائے گا. جواب دیا اس نے کہا تو میرے ساتھ نہیں جائے گا. Go back to your own people and testify all what God has done for you. وہ اس نے کہا چلا جا اپنے لوگوں میں اور جا کے لوگوں کو بتا کہ جو کچھ تیرے خدا نے کیا. خدا چاہتا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، آپ کی منسٹری اور اوپر جائے گی. آمین. شہزاد گواہی سناتا لوگ سیدھے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں. او خدا میں تیرے وفاداری کو جانتا ہوں کیونکہ تو وفادار خدا ہے اور تو نے وفاداری سے مجھے دکھ میں ڈالا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی وفاداری کا پتہ چل جاتا ہے. یہ اس کی وفاداری ہے. ایوب کی وہ کتاب میں دیکھیں کیا لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا. 23واں ایوب کا 23واں چیپٹر ہے 8ویں آیت. دیکھو میں آگے کو جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر اسے دیکھ نہیں سکتا. بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا. خدا چھپ جاتا ہے. دائیں کو دیکھتا ہوں تو ادھر بھی نہیں ملتا. خدا تو کہاں ہے؟ اور ایسے موقع پہ لگتا ہے خدا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جاتا کہیں نہیں ہے. لیکن اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، اور جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کے مانند نکل آؤں گا. اسی لیے وہ جانے دیتا تاکہ ہم سونے سے کندن بن جائیں. ہاللیلویا. لطیف کو کثیر سے جدا کر دے، ساری کثافت جاتی رہے اور خالص سونا بن جائے. خدا نے میرے دل میں یہ بات کل رات سے ڈال رہا تھا کہ اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ایک اپنے اپنے خول کے اندر بند ہیں. وہ جس خول کے اندر وہ ہے وہ اس کو نہیں شیئر کرنا چاہتا، وہ دوسرا اس کو نہیں ڈسٹرب کرنا مانگتا. لیکن جو مسیح کی بادشاہت ہے، جو مسیح کی نجات ہے، اس میں سبھی ایک ہیں، سب ایک خول کے اندر ہیں، برے کے خون کے نیچے. اس میں آ جائیں آپ سب اس میں آ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی تازگی، ایک نئی شادمانی. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اب ہمیں
اس کی شکرگزاری کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لکھا جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا, میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا. میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے. ہلیلویا. یہ اس بندے کی سٹیٹمنٹ ہے جس کے بدن میں کیڑے بھی پڑے, جس کی پرابلمز بھی آئیں, جس کو مصائب نے بھی گھیرا, جس کے بچے بھی مر گئے, لیکن تو بھی یہ ایسا خوبصورتی سے سارا بیان کرتا ہے کہ کہیں اس کی باتوں میں شکوہ نہیں ہے, کہیں لڑائی نہیں ہے, کہیں خدا کے خلاف نہیں ہے, یہ خدا کی تعریف ہی کرتا رہا ہے. ہاللیلویا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے بینیفٹ کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ اس نے وہ آپ کو اپنا فرزند جان کر لکھا. جو دکھ تمہیں سہنے ہوں گے, دیکھیں ذرا عبرانیوں میں جائیں گے, کیا لکھا یہاں پر, لکھا کہ اے میرے بیٹے, 5ویں آیت سے, اگلی 5ویں آیت کی دوسری لائن سے, اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو نہ چیز نہ جان, اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو, کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے, اور جس کو بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے. دکھوں کا اور آزمائشوں کا فائدہ یہ کہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے. اصل میں خدا کام کر رہا, اب خدا کام کر رہا ہے. ہاللیلویا. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میرے بچے ہو. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا, اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے رہے, ہم ان کی تعظیم کرتے رہے, تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ ہیں. وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے, مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. یہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل, فائدہ ہی فائدہ. دیکھو کہیں نقصان نظر نہیں آ رہا. ایون کہ جب موت تک بھی لیتا, موت کو بھی کرتا نفع ہے. تو بیماری تو کوئی چیز نہ ہوئی, موت نفع ہے, تو بیماری تو پھر بہت ہی اس میں ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے, اس میں ہم صبر کرنا بھی سیکھ رہے ہیں, اس میں ہم گواہی بھی تیار ہو رہی ہے ہماری. تو گواہی ایسی بن جائے گی جب سنائیں گے تو لوگ حیران ہوں گے, جا کے جب لوگوں کو بتایا جائے گا. جو گواہی سناتا ہے نا, عام کلام سنانے والے کی بنسبت جو پرسنل گواہی سے شروع کرتا ہے نا, وہ زیادہ اثر دکھاتا ہے. لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کیا جی بندہ سامنے کھڑا ہے. ہاں جی, وہ دیکھو پیچھے جے روکلی کی تصویر لگی شاید, وہ جب آیا تھا وہ 63 سال کی 62 سال کا بندہ تھا, وہ 40 سال سے زیادہ ینگ تھا اس وقت, پتلا دبلا, ابھی بھی ویسا ہی ہے, اور ابھی بھی ویسا ہی. وہ کہتا ہے میرے پاس بیماری کیا کرے گی آ کے. میں نے بتایا ڈاکٹر کیا کہتا ہے اور یسوع کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے, دیکھو ایماندار بندہ خدا کا, اسی سے سیکھیں گے. کہتا ہے جس دن سے میں نے یسوع کو قبول کیا, میں نے کہا مجھے نزلہ زکام بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کلام میں لکھا, اور ہم نے کبھی اس طرح سے اس کو کلیم بھی نہیں کرتے. اس نے کہا جے روکلی نے, اس نے کہا میں نے کلیم کر دیا اسے. میں کہا خبردار مجھے کوئی بیماری قریب نہ آئے, کیونکہ میرے یسوع مسیح نے میرے لیے انتظام کر دیا شفا کا. جو بیماریاں ہیں کلام میں لکھا, اس نے آپ ہماری کمزوریاں اور بیماریاں اٹھا لی. کہتا تو کلام میں جھوٹ تو نہیں لکھا, آپ کی بیماری تو 2000 سال پہلے اٹھا لی گئی. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. بس باقی تھوڑی بہت جو ہے اس کو بھی ہم چھڑک دیں گے. یہ پیچھے جو ہماری ریلیٹو فوت ہوئی ہے, وہ اس کے کڈنی فیل تھے جی. وہ مسقط سے یہاں پر آ گیا, ابو دھابی سے, قطر سے, اور یہاں پر آئے, انہوں نے علاج کرایا. ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی تمہارے تو بس کام ختم ہے گردوں کا. اس نے کہا کوئی ختم نہیں. اس نے کہا تم چھوڑ دو, میرے خدا میرے کو ٹھیک کر دے. اس نے بھی قبول نہیں کرا. اس نے کہا یسوع میرا ٹھیک کرے. لو جی, انہوں نے کہا واش کرو آج ہی گردے. اس نے کہا نہیں ہم نے نہیں واش کرانے, ہم تمہیں آ کے بعد میں رپورٹ دیں گے. اس کے بیٹے نے اس نے دونوں رپورٹیں دکھائی تھی. ڈاکٹر نے جو رپورٹ دیکھ کے اس کو کہا کہ تیرے گردے واش ہوں گے, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے گھر پہ گھٹنوں کے بل ہو گئے, دعا کی, اور وہ پتہ نہیں ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد پھر گئے. جب دوبارہ چیک کیا تو وہ لیول تھا سارا نیچے گیا تھا. اس نے کہا جی یہ تو سوال نہیں پڑتا میڈیکل سائنس میں. اس نے 2 کاپیاں کر کے اس نے بھی رکھ لی اپنے ریکارڈ کے لیے. اس نے کہا یار میں, اس نے کہا تم نے کیسے کیا ہے. اس نے کہا ہمارے یسوع سے ہم نے کہا تھا, اس نے ہمیں ٹھیک کر دیا. اس نے کہا یار جیسس تو بہت زوراور ہے. انہوں نے ڈاکٹروں کو گواہیاں دی. میں نے اس سے کہا مجھے بھی کاپی دینا یار اس کی. کہہ رہا چاچو جی جب مرضی لے لینا, اس سے میں کاپی میں بھی لے کے آؤں گا, لوگوں کو دکھاؤں گا دیکھو خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے. تو یہ کمزوریاں, یہ بیماریاں, یہ آزمائشیں, یہ مصائب, یہ باد مخالف کا چلنا, یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اوپر کو چلتے جائیں. ہم نیچے کو نہ جائیں بلکہ اوپر کو چلتے جائیں. ہم اور پیوریفائی ہوتے ہیں, لکھا تم کامل ہوتے جاؤ. تمہاری گواہی ہماری تاکہ بن جائے. ہم نکلیں گے تو دوسرے کو گواہی بتائیں گے نا. اور ہم صبر کرنا سیکھ لیں, اور ہم اس بات کو جان لیں کہ ہم اس کے فرزند ہیں. فرزند نہ ہوتے تو ہمارے سے ایسا سلوک بھی نہ ہوتا. اور ہم اس بات کو جان لیں کہ ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے.
وہ اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، کوئی گھبرانے کی بات۔ ایک امریکن خادم ہے جوئل آسٹن، اس کی ماں کو کینسر تھا، کہتے ہیں اس کو جب کینسر ہوا تو کہتا ہے وہ میرے باپ کے اندر ایمان تو بہت تھا، بڑا پریچر تھا ورلڈ وائڈ میں، کہتا لیکن کبھی کوئی شیطان اس کو نا امید کر دیتا تھا، کہتا وہ پھر بڑا روتا تھا، دعا کرتا ہے خدا میرے اندر نا امیدی نہ ہے۔ اور کہتا دوسری بات میری ماں کی یہ تھی کہ وہ لنگڑا کے چلتی تھی، اس بات سے وہ ڈسہارٹ تھی پہلے کہ پبلک میں جا کے جانے سے شرماتی تھی، دوسرا اس کو کینسر ہو گیا۔ تو کہتا ہے جان آسٹن اس کے باپ کا نام، کہتا ہے ایک دن میں آیا گھر تو میں کہیں میٹنگ کے لیے جا کے تیار ہونے کے لیے جا رہا تھا، کہتا میں نے ایسے بائبل بیڈ پہ رکھی تھی میرے سے، تو کہتا کہ میں بال بنا رہا تیار ہو رہا، میں کہا خدا تو بس میری بیوی کو ٹھیک کر دے، میں ہر وقت کہتا خدا سے بات کرتا ہے، کہتا اس طرح سے ایسے صفحے پلٹنے شروع ہو گئے اپنے آپ، کہتا میں دیکھا نہ پنکھا چل رہا ہے نہ ہوا چل رہی، صفحے پلٹنے شروع، کہتا میں کھڑا دیکھتا رہا، کہتا پلٹتے 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 خدا اس حوالے پہ لے گیا جو بنی اسرائیل قوم نکلی نا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو وہ لوگ نکلے تو ان میں سے کوئی کمزور نہ تھا، ان میں کوئی بیمار نہیں تھا، سارے تندرست تھے۔ خدا اس نے کہا کیونکہ خدا جس کو رہائی دیتا ہے اس کو ہر طرح سے سنبھال لیتا ہے، کہتا اس کو غلامی سے نہیں چھڑایا تھا، اس نے ہر ایک پرابلم سے چھڑایا تھا، فکر نہ کرو۔ جب وہاں پہ جا کے رک گیا نا تو کہتا میں سمجھ گیا یار یہیں سے خدا کچھ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں، اتنے سارے ورکے پلٹے گئے، پکا بھی کوئی نہیں چلتا پیا، کچھ بھی نہیں، نہ اے سی چل رہا، کہہ رہے میں نے پڑھا اور میں نے کہا خدا آمین، میں بھی تیرے خون سے دھلا ہوں، میری بیوی بھی تیرے خون سے دھلی ہوئی ہے، میری بیوی بھی بیمار نہیں رہ سکتی، اور جب جیسے وہ تندرست تھے ہم بھی تندرست ہیں، کہ تو نے ہماری تندرستی کرنے کے مقام پر تو نے سارا انتظام کر دیا۔ کہتا اگلے دن میری بیوی کا کینسر چلا گیا، کہتا جب میں اس بات کو سمجھ کے میں نے کلیم کیا ہے، کہتا ڈاکٹر حیران ہو گئے، رارڈ پارسلے ایک پریچر اور ہے، اس کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ہوا ہے، اس نے گواہی دی، اس نے کہا ڈوڈی آسٹن جو ہے اس کو خدا نے میریکلی طور پر شفا دی تھی اس کو، لیکن اس کو شان سے شفا ملی، لیکن اس کو مل گئی، مگر اس کو جو تھی خدا نے معجزانہ طور پر شفا دی تھی۔ خدا جیسے بھی کام کرنا چاہتا ہے خدا کام کرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک، ہاللیلویا۔ اور اس نے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے خدا نے پہلے سے زیادہ پاور دے دی، پہلے سے زیادہ میں انانٹڈ ہو گیا، پہلے سے زیادہ زور ہو گیا، کہہ رہا میں سمجھتا تھا کہ میں مائک ہی نہیں پکڑ سکوں گا، کہہ رہا اب تو مجھے ایسے لگتا کہ میں پتہ نہیں میرے اندر ایکسٹرا بیٹری فٹ ہو گئی، مطلب خدا جو ہے، یہ میں رارڈ پارسلے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو کینسر ہو گیا تھا گلے، اس کو ڈاکٹر کا بولنا نہیں ایک لفظ بھی نہیں تو مر جائے گا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ کہتا خدا جو ہے، کہتا میری اس کی بیٹی اس کا انٹرویو لیتی، اس نے کہا ڈیڈی پھر کیا، اس نے کہا بیٹا میں تو سمجھتا ہوں خدا تو بہت بھلا ہے، یہ سارا کچھ اس نے میری بیٹرمنٹ کے لیے کیا ہے۔ کہتا میرا گلا بھی اب تو ایسے ہو گیا جیسے 20 سال پہلے میں نوجوان تھا، گلا میرا فٹ تھا، کہہ رہا وہ ٹائٹ ہو گیا گلا، فرسٹ کلاس آواز ہو گئی۔ تو کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ ان سب کا جو رزلٹ حاصل کلام کیا ہے، ان پرابلمس کا، ان مصائب کا، ان ازمائشوں کا، ان بیماریوں کا حاصل کلام، ہم نے دیکھا کہ ہماری بہتری ہے، اس میں ہماری ترقی ہے، ہماری گواہی ہے، ہماری کنفرمیشن ہے، ہمارا صبر کے لیے ہے، ہمیں سکھانے کے لیے ہے، ہاللیلویا، ہمیں شادمانی کا ایکسپیرینس دینے کے لیے ہے۔ تو اس لیے ایماندار جو ہیں، ایماندار لوگوں کے لیے بھلی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں نامی گانے خدا نہیں سمجھنے کا، خاطر جمع رکھو، اس کا مطلب خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، مضبوط ہو، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھو، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم چاہے بستر مرگ پہ بھی چلے جائیں خدا ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم زمین کے اندر چلے جائیں خدا ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم آسمان پہ چلے جائیں۔ جب میں امریکہ جا رہا تھا، بڑی مجھے خدا نے برکت بخشی، جہاز میں دیکھ رہا تھا، ایسے میں بڑا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کہا پانی کو دیکھا، میں نے پھر سوچا یار پانی اتنا 8 گھنٹے ہو گئے سمندر پہ چل رہا جہاز، تو خود حوالہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ خدا تیرا کتنا بڑا، دیکھ اس سمندر کو چلو بھی ناپ لے، جہاز 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جا رہا اور 8 گھنٹے ہو گئے، ختم ہی نہیں ہو رہا سمندر، اور پانی نیچے بلو کلر کا، اور خدا کتنا بڑا ہے۔ تو چلو میں کہا یار میں تو پھر بڑا ہوں، بہت بڑا آدمی، میں تو پھر میرا باپ اتنا پاورفل ہے، میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں۔ میں یقین کریں، میں وہاں پہ جو خدا مجھے لے گیا، میرا اور ایمان بڑھ گیا، وہاں سے جا کے واپس آنے میں اور ایمان بڑھ گیا کہ نہیں یار میں بہت بڑے باپ کا بچہ ہوں، میرا باپ بہت بڑا ہے، جس نے کہا میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں، کیا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، حوصلہ رکھ، مضبوط ہو، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، کسی بات سے نہ گھبرانا۔ میں آپ کو آج یہی مشورہ دے کہ مت گھبرانا، ایک دوسرے کو پہلے کہنا شروع کر دو کہ ہماری ماما ٹھیک ہو، ایڈوانس میں دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دو۔ آپ پازیٹیو فیتھ کے ساتھ آگے بڑھیں، اور دیکھیں گے آپ دیکھیں گے، میری اور آپ کی آنکھیں اس معجزے کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ ابھی ہم نے ایمان سے دیکھا ہے، ہم فزیکلی بھی دیکھیں گے، ہم رپورٹیں بھی دیکھیں گے۔ اب آپ کے یسوع کے نام سے ہم اس کینسر کی گردی بدروہوں کو بریک کر دیتے ہیں، یسوع کے نام سے، کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے